حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے بچے کی تربیت کے 12 اصول بیان فرمائے۔ سب سے پہلا اصول حضرت نے یہ بیان کیا کہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ آدمی کی نظر عام طور پر اس طرف جاتی ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اپنے اولاد کو فلاں یونیورسٹی میں تعلیم دوں گا، اس کے ساتھ بہت محنت کروں گا تو میرا جو بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے وہ ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، یہ بنے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ انسان کاموں کے کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کرتا ہے، دعا ان تمام اسباب میں سب سے بہترین سبب ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے۔ نمازوں کے بعد دعا کرے، تہجد کے بعد دعا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کرے، کیونکہ دعا جو ہے وہ سارے عبادتوں کا ماغذ ہے۔ اللہ رب العزت دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ماں باپ کی دعا بالآخر ضرور رنگ لایا کرتی ہے۔ بڑے بڑے فاسق و فاجر قسم کے لوگ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے بالآخر نیک اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ بہت سی خوش قسمت مائیں ایسی بھی ہوتی ہے جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلاتی ہے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ آپ کی ایک شاگردہ تھی جو آپ کی مجالس میں آتی تھی، بہت نیک اللہ کی ولیہ تھی۔ جب وہ بیوہ ہو گئی تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ بچہ جب جوان ہوا تو اس کو باہر کی ہوا لگی، وہ بگڑ گیا، بے رہروی کی راہ اختیار کی۔ اب ماں بیچاری تو گھر ہی میں دیکھ سکتی ہے، گھر ہی میں بچے کی تربیت کر سکتی ہے، باہر کے معاملات تو ماں کو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ اپنے بچے کو بہت سمجھاتی مگر اس کے بچے پر بالکل ان کے باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اس نافرمان بیٹے کے لیے بڑی دعائیں کرواتے، حسن بصری کے پاس لے کر آتے، وہ بھی سمجھاتے، مگر بچہ تو برائی میں ایسا ملوث ہوا کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر حضرت حسن بصری بھی اس سے مایوس ہو گئے۔ اس میں کئی سال گزر گئے، اس کی صحت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، کوئی سیریس بیماری تھی، بالکل بستر پر لگ گیا۔ اس حال میں بھی اس کی ماں اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتی اور اس کو سمجھاتی۔ بالآخر بچے کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ والدہ نے پھر اس کو سمجھایا کہ بیٹے ابھی بھی تم نیکی کی نیت کر لو، نیک بن جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ پاک تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ پاک ارحم الراحمین ذات ہے۔ تو بچہ اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوا اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے حسن بصری کے پاس لے کر جائے، میں توبہ کروں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے میں تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتی، تم بڑے ہو، میں حضرت سے گزارش کروں گی کہ وہ آئے اور تمہیں توبہ کروائے۔ وہ حضرت حسن بصری کے پاس آئی، عرض کیا کہ حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ تشریف لائے، توبہ کروا دیجئے۔ حضرت اس وقت آرام فرما رہے تھے، ظہر کے بعد کا وقت تھا، اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو درس قرآن بھی دیتا تھا، تو درس قرآن کا وقت بھی تھا۔ اگر اس وقت آرام نہ کرتے تو درس قرآن پھر اچھی طرح نہ دے پاتے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اس کو تو میں نے کئی مرتبہ نصیحت کیا ہے اور انہوں نے میری کبھی نہیں مانی، اب یہ صرف میرا وقت ضائع کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، میں نے اس بچے کے پیچھے اپنے بہت سا وقت ضائع کیا، اب میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ماں واپس آ گئی، اس نے بچے کو بتایا کہ تم نے شیخ صاحب کا دل اتنا دکھایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ماں کی اس بات سے بچے کے دل پر چوٹ لگی کہ میں اتنا برا ہوں، میں اتنا نافرمان ہوں کہ وقت کا ایک ولی میرے خاطر چند منٹ فارغ نہیں کرنا چاہتا۔
اب اس کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کی طرف رجوع ہوا اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہی میری توبہ قبول فرما لیجئے، میری گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان جب میں مر جاؤں ایک تو مجھے گھر میں دفن کرنا، قبرستان میں دفن نہیں کرنا، کیونکہ اگر مجھے قبرستان میں دفن کرو گی تو قبرستان کے دوسرے مردوں کو بھی میری وجہ سے تکلیف پہنچے گی، اور دوسرا یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کر میری لاش کو گھسیٹنا، اس لیے کہ جب کتا مر جاتا ہے تو اس کی جو لاش ہے اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اس بچے کی یہ عاجزی بھرے الفاظ اللہ کو بہت پسند آ گئے۔ ابھی بچے نے کلمہ پڑھا تھا، آنکھیں بند ہو، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ عورت دروازے کے قریب آئی، پوچھا کون؟ جواب ملا کہ حسن بصری۔ کہنے لگی حضرت آپ کیسے تشریف لے آئے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں سو گیا تھا اور خواب میں مجھے اشارہ ہوا کہ حسن تو کیسا میرا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کے جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے، لہٰذا میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو دیکھے ماں کی دعا بالآخر رنگ لے آئی کہ ایک گناہگار نافرمان لڑکا بالآخر نیک اور فرمانبردار بن گیا اور آخر ختمہ اس کا ایمان پر ہوا۔ تو یاد رکھے کہ ماں کی دعا وہ جنت کی ہوا ہوتی ہے، اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہے، یہ پوری زندگی کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔